وزنة عرشه ومداد کلمات. رات کو سوتے وقت ذرا سا تصور کر کے نعمتوں کا اور یہ کہہ لیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. تو کم از کم اتنا ہوگا کہ سونے سے پہلے سارے دن میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہر آن مبذول فرمائی، کچھ تو دھیان ہو گیا اس کی طرف، کچھ تو دھیان ہو گیا. غفلت کے عالم میں سونے سے بہتر ہے کہ کم از کم اتنا کر کے آدمی سو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح سے لے کر دوپہر تک پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے تو اس سے زیادہ فضیلت ان کلمات میں حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. آگے ایک حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علینا اہل البیت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر والوں کے گھر میں، ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ انصار میں سے ہیں، مدینہ منورہ کے باشندے ہیں، ان کا خاندان مدینہ منورہ میں آباد تھا. ان کی والدہ کا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پہلے شوہر تھے مالک، ان سے یہ پیدا ہوئے تھے. بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو بعد میں حضرت ام سلیم نے حضرت طلحہ سے شادی کر لی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت انس چھوٹے بچے تھے، پہلے شوہر تھے، تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے. حیرانی ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو نبی بننے کے بعد کتنے ہیں کل، کتنا عرصہ؟ 23 سال، جس میں 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں. تو 10 سال رہے مدینہ طیبہ. اس 10 سال کے اندر یوں سمجھو کہ تقریباً 120 کے قریب تو غزوات اور سریے ہوئے، مختلف غزوات جس میں خود تشریف لے گئے یا صحابہ کرام کو بھیجا. ان کی تعداد 120 کے قریب تک پہنچتی ہے کہیں. اور تعلیم کا یہ حال ہے کہ اصحاب صفہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہر روز آپ پڑھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تعلیم دیتے ہیں. مدینہ منورہ نئی نئی حکومت قائم ہوئی ہے، اس حکومت کا انتظام ہے، انصرام ہے، اس کو دیکھ بھال ہے. لوگ جھگڑے لے کر آ رہے ہیں، ان کے تذکیے فرما رہے ہیں. لوگوں کو وعظ اور تبلیغ بھی فرما رہے ہیں، سفر بھی ہو رہے ہیں. اور ان سب مصروفیات کے اندر ایک ایک صحابی کی خبر گیری بھی ہے. اب یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آیا کرتے تھے، یہ نہیں ایک آدھ مرتبہ آ گئے، ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، بس ان کی دلداری کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کی خبر گیری کے لیے. تو ساری مصروفیات بھی ہیں اور ایک ایک صحابی کی دیکھ بھال بھی ہے. کوئی اگر نہیں آیا، اتنے صحابہ کرام بڑی تعداد، کوئی اگر نہیں آیا کسی دن مجلس میں یا نماز میں نہیں دیکھا تو معلومات فرما رہے ہیں کہ کیا ہوا بھائی، کیوں نہیں آئے. اور اس کے ذاتی معاملات کے جزیات میں شریک ہے کہ اس کو کیا حالات درپیش ہیں، کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، سب کے جزیات میں دخیل ہے. تو فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لایا کرتے تھے ہمارے گھر. یہ سب کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ کیسا؟ کس طرح زندگی گزارو، کس طرح اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھو. تو اس کا نمونہ بھی تو دکھانا تھا. اس واسطے
یہ سب بھی ہو رہا ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، دعوت بھی ہو رہی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، انتظام حکومت بھی ہو رہا ہے، سیاست بھی ہو رہی ہے، سبھی کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک ایک کے گھر میں جا کر اس کے حالات بھی معلوم کر رہے ہیں اور ان کی دلداری اور دلجوئی کا سلسلہ بھی جاری ہے، تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ یہ سب سنت ہے میری، یہ سب میری سنت، اور اس سنت کی اتباع کریں۔ تو فرماتے ہیں تشریف لایا کرتے تھے، فدخل یومن، ایک دن آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں، فدعا لنا، آ کر ہمارے حق میں دعا فرمائی سارے گھر والوں کے لیے۔ فقالت ام سلیم، تو میری جو والدہ تھی حضرت ام سلیم، انہوں نے عرض کیا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، حضرت کہہ رہے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، خویدم قال الا تدعو له، یہ چھوٹا سا آپ کا خادم ہے، حضرت انس کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ چھوٹا سا آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ بتائیں سب کے لیے دعا تو کرنی تھی، لیکن خاص طور پر وہ چاہتی تھی کہ میرا نام لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں، تو عرض کیا کہ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، کیا آپ اس کے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہم، حضور نے فرمایا، دعا فرمایا کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل حیاتہ واغفر لہ۔ کیا دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے مال میں بھی، اس کو مال بھی بہت دیجیے، اس کو اولاد بھی بہت دیجیے، اور اس کی عمر بھی لمبی کیجیے، اور اس کی مغفرت بھی فرمائی۔ 4 دعائیں فرمائی کہ مال بھی بہت ہو، اولاد بھی بہت ہو، عمر لمبی ہو، اور مغفرت ہو جائے۔ کیا ساری دنیا کی، آخرت کی ساری نعمتیں جمع فرما دی 4 جملوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں حضرت انس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ان حضرت سلیم میں چھوڑ دیے تھے کہ حضرت کی خدمت کیا کریں۔ تو کہتے ہیں ان دعاؤں کا اثر دیکھیے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دعاؤں کا اثر کیا ہوا، تو آپ نے دعا یہ فرمائی تھی کہ میرے مال بہت ہو۔ تو یہاں اس روایت میں تو نہیں ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا مال اللہ تعالیٰ نے اتنا کر دیا تھا کہ ان کو یاد نہیں رہتا، ان کو تعداد یاد نہیں ہوتی کہ کہاں ہے میرا مال اور کتنا ہے، مال جائیداد اتنا مال اللہ نے فرمایا حضرت انس۔ اور دوسری دعا یہ فرمائی تھی کہ ان کی اولاد بہت ہے، اولاد بہت ہو۔ تو حضرت انس فرما رہے ہیں کہ اب تک میں اپنی اولاد میں سے 103 اولاد کو دفن کر چکا ہوں۔ فدفنت 103، یعنی اتنی اولاد ہوئی کہ ہو کے عمریں بھی لمبی ہوئی ان کی، اور پھر انتقال بھی ہو گیا، تو 103 کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں، اور جو زندہ ہیں وہ علاوہ۔ اور وَإِنَّ ثَمَرَتِي لَتُطْعِمُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، میرا جو باغ ہے اس پر جو پھل ہوتا ہے باغ میں، تو وہ، اور ساری دنیا میں تو جو پھل آتا ہے وہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا ہے۔ اور ایک دعا آپ نے یہ فرمائی تھی کہ طالت ایک حیات ہو، کہ ان کی عمر لمبی ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سب سے زیادہ لمبی عمر ان کی ہوئی ہے، سب زیادہ ان کی لمبی عمر ہوئی ہے، 100 سال سے بھی کافی زیادہ۔ اور ان کی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہے تابعی بنے، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آ گیا تھا کہ ان کے سوا صحابہ کرام میں کوئی اور زندہ نہیں تھا جس سے لوگ ملاقات کر کے تابعی بن سکے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تابعیت کا مقام عطا فرما دی۔ تو فرماتے ہیں کہ طالت حیاتی حتی استحییت من الناس، میری عمر اتنی اب لمبی ہو گئی ہے کہ یہاں تک کہ مجھے لوگوں سے شرم آنے لگی ہے کہ اب تک زندہ پھر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اب تک زندہ پھر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اتنی لمبی عمر ہوئی کہ مجھے لوگوں سے شرم آنے لگی کہ اپنی اولاد کو دفن کر دیا، 103 کو پھر بھی زندہ ہے، تو اتنی شرم آنے لگی، اتنی لمبی مجھے اللہ تعالیٰ نے عمر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بدولت۔ اور کہتے ہیں چوتھی دعا تو ایسی فرما دی تھی کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دی۔ تو کہتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب 3 دعائیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی ہیں تو آخر میں بھی انشاءاللہ میری مغفرت فرمائیں گے، وارجو المغفرہ، مغفرت کی۔
اللہ اکبر۔ تو یہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معلوم ہوئی کہ اپنے اعزاء احباب سے کبھی کبھی ملنے کے لیے بھی جانا چاہیے اور ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے، اور دعائیں بھی ایسی چیز کرنی چاہیے جو جامع ہو، دین و دنیا کی نعمتوں کے لیے جامع ہو، ایسی دعا کرنی چاہیے۔ اور جیسا پہلے پڑھ کر آئے ہیں آپ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے قبول فرماتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم او یستعجل فیقول دعوت فلا ارى یستجیب لی فیدع الدعاء۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے، ضرور قبول فرمائے، اور بشرطے کے قبول ہونے کے معنی سمجھتے ہو۔ قبول ہونے کے معنی جیسا میں نے کئی مرتبہ بتایا یہ ہے کہ یا تو وہ چیز مل جاتی ہے جس کی دعا مانگی تھی، یا اس سے اچھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اور نقد فائدہ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ دعا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ تو ہر آدمی بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، البتہ فرمایا کہ چند اس میں مستثنیات، چند آدمی ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں۔ کون سی؟ وہ شخص کے جو کسی گناہ کی دعا مانگے۔ دعا مانگنا کہے کہ گناہ، العیاذ باللہ، گناہ بھی کرے، گناہ کا ارادہ بھی کرے اور اللہ میاں سے مانگے بھی کہ مجھے اس گناہ کی توفیق دے دے، العیاذ باللہ۔ جیسے کوئی شخص اللہ بچائے، آج پہلے تو تصور نہیں ہوتا تھا اس بات کا کہ آدمی کوئی مسلمان بھی گناہ کی دعا مانگ سکتا ہے۔ کوئی دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے جھوٹ بلوا دو مجھ سے، یا مجھ سے غیبت کروا دو، یا مجھ سے میں شراب پیوں، یا العیاذ باللہ بدکاری کروں۔ کون مسلمان ہے جو کبھی ایسی دعا مانگے گا؟ تو پہلے تصور نہیں آتا تھا، لیکن اب ہو گیا۔ اب اس طرح ہو گیا کہ لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اس کی وجہ سے دعا مانگتے۔ جو گناہ ہے، سود گناہ ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا، لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے نہیں تو مانگتے ہیں یا اللہ مجھے بینک کی ملازمت دلوا دو۔ مانگ رہے کہ نہیں دعا؟ یہ گناہ کی دعا ہو رہی کہ میرا رزق حرام ہو جائے۔ یہ دعا اس بات کی ہے کہ میرا رزق حرام ہو جائے۔ یا ایسے دعا مانگتے ہیں کہ جو ایسا پیشہ اختیار کر رکھا ہے جس کو گناہ سمجھتے نہیں، حقیقت میں گناہ ہے۔ یہ آج کل ایسے بیشمار پیشے نکل آئے ہیں جن کا نام فنکاری رکھ دیا گیا ہے۔ کوئی اداکار ہے، کوئی گلوکار ہے، کوئی گانے بجانے کا مشغلہ اختیار کرنے والا ہے، دعا مانگ رہا ہے کہ یہ گانے بجانے کا مشغلہ میں مجھے ترقی ہو جائے۔ تو کیا ہوا؟ یہ گناہ کی دعا۔ تو جب گناہ کی دعا کرے گا تو العیاذ باللہ نہ صرف یہ کہ وہ دعا قبول نہیں بلکہ الٹا اس سے وبال ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو کوئی ایسا کام کی دعا نہ مانگے جو گناہ ہو۔ اور خاص طور پر فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو کسی قطع رحم کی دعا مانگے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرنے کی دعا مانگے، رشتہ داری کے برخلاف، یا تو بلا وجہ کسی رشتہ دار کے خلاف بد دعا کر رہا ہے، یا اس بات کی دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا موقع ملے، تو وہ گناہ قبول نہیں ہوتا، وہ دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ تیسرا وہ شخص جو فرمایا کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے وہ یستعجل، جو جلد بازی کرے، دعا میں جلد بازی کرے، یہ چاہے کہ جو میں نے مانگا ہے کھٹ سے مل جائے مجھے فوراً۔ ارے بھائی
یہ دعا ہے، یہ کوئی حکم جاری نہیں کر رہا ہے پلہ میاں۔ یہ شان تو حکم کی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو حکم جاری کیا وہ فوراً آپ کی تعمیل کرے۔ یہ حکم جاری کرنا نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے اللہ جل جلالہ کے حضور۔ لہذا اس کے ملنے میں کچھ تمہاری حکمت، تمہاری فائدے کی خاطر کچھ دیر بھی ہو سکتی ہے، تم نہیں جانتے۔ اب تم جلد بازی شروع کر دو۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جلد بازی کیسے ہوتی ہے دعا میں؟ پوچھا یہ صحابہ کرام نے کہ جلد بازی کیسے ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ جلد بازی اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدھ مرتبہ دعا کی اللہ میاں سے 2-4 دفعہ، اب وہ جو مانگ رہا تھا وہ ملا نہیں، تو لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے کہ میں نے تو دعا مانگی تھی قبول ہی نہیں ہوتی، میں دعا مانگی تھی قبول ہی نہیں ہوتی، اور پھر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی وہ تو قبول تو ہونے رہی، کیا کریں، کیا فائدہ دعا کرنے۔ الیاذ باللہ العظیم۔ یہ ہے جلد بازی کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی اس پر اجر بھی نہیں ملتا۔ حاصل یہ نکلا وہ چیز تو ملے گی نہیں، اجر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ لہذا دعا مانگو اور مانگتے رہو۔ اگر فرض کرو کہ وہ چیز ابھی نہیں ملی تو یقین رکھو کہ اگر دیر ہوئی ہے تو کسی مصلحت کی وجہ سے ہوئی، اور جب مصلحت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں، اور جب مصلحت نہیں ہوگی نہیں عطا فرمائیں، اس کی جگہ اور اس سے بہتر چیز عطا فرما دیں، یہ یقین رکھو۔ اور دعا کرنا چھوڑو مت، کرتے رہو، کرتے رہو۔ الیاذ باللہ العلی العظیم۔ یہ آج کل ہم لوگوں کے ایمان ایسے ہو گئے ہیں کہ ذرا سی کوئی خراش لگ جائے نا تو بس سارا ایمان توکل دھرا رہ جاتا ہے۔ ابھی یہ جو واقعہ حادثہ پیش آیا، یعنی مسلمانوں کو افغانستان میں اور ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے، اور فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیوبا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے مظالم مسلمانوں کے اوپر۔ تو کہنے والے بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جی اتنی دعائیں ہوئیں، قنوت نازلہ پڑے گئے، اور اتنی دعائیں ہوئیں، نمازوں میں ہوئیں، حرم میں ہوئیں، لیکن اللہ میں نے کچھ سنی نہیں۔ الیاذ باللہ العظیم۔ یہ کلمات اب زبان پر آنے لگے، الیاذ باللہ العظیم، یہ کہنے والے کہنے لگے، اور یہاں تک بعض لوگوں کے کلمات میرے کان میں پڑے کہ جی اب جب وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی تو اب کیا ہوں گی، اب قبول کرنے، اب دعا کرنے سے کیا حاصل۔ الیاذ باللہ یہ ہے جلد بازی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہ تو ارے بھائی تم حاکم ہو اس کائنات کے یا کوئی اور ہے، تم پروردگار ہو اس کائنات کے یا کوئی اور ہے، تمہارا حکم چلتا ہے، تمہاری مشیت چلتی ہے یا اس کی چلتی ہے، تمہاری خواہشات کے مطابق کائنات کو چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے تمہاری ایک خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی، ان کی حکمت ہے نہیں پوری کی انہوں نے۔ کسرا چراؤ چون رسد در قضائے ماں پروریم دشمن و مامی کشیم دوست۔ ہم بعض اوقات دشمن کو پالتے ہیں اور دوست کو قتل کروا دیتے ہیں۔ کسرا چراؤ چون رسد در قضائے ماں، کسی کو ہماری تقدیر میں چون و چرا کرنے کی مجال نہیں، تو تم اس کی وجہ سے مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، اس کی وجہ سے دعائیں چھوڑ دو، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کا شکار ہو جاؤ، یہ سب تمہاری بندگی کے خلاف ہے۔ تم بندے ہو وہ پروردگار ہے، لہذا جلد بازی نہ کرو اور مایوسی کا شکار نہ ہو، اور دعا چھوڑو بھی مت، کرتے رہو کہ اللہ ہم تو کرتے رہیں گے جب تک آپ عطا، ہم تو کرتے رہیں، ہمارا کام یہی ہے کہ کرتے رہیں۔ ہاں دعا کرنے کے بعد معاملہ اس کے حوالے کر دو کہ اللہ ہماری سمجھ میں تو یار ہے، ہم تو یہ دعا مانگتے ہیں، آپ ہی دیجئے، دیجئے ضرور دیجئے، البتہ پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو فیصلہ آپ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ تو یہ ہے طریقہ ایک مومن کی دعا کا۔ اور جو شخص یہ سمجھے کہ بھئی 2-4 مرتبہ دعا کی اور ملا ہے نہیں، لہذا مایوس ہو کے بیٹھ گیا کہ اب کیا کروں دعا کر،
مانا کہ دشمنی ہے دعا کو اثر کے ساتھ، تو یہ استعجال ہے۔ فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دعا کا جو لازمی نتیجہ تھا کہ اجر تو ملتا ہی ملتا، وہ بھی کھو دیا تم نے۔ یہ کہتے اجر اس شخص کو ملے گا جو یہ کہے، جو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے، اس کو اجر کہاں سے ملے گا؟ اس واسطے وہ جو دعا کا جو لازمی نتیجہ تھا اجر و ثواب، وہ بھی یہ کہہ کر کھو دیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک جلد بازی نہ کرے انسان، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اس معنی میں تو لازماً قبول فرماتے ہیں کہ اجر و ثواب عطا ہوتا ہے اور اس سے اچھی چیز عطا ہوتی ہے، اور اگر مصلحت ہوتی ہے تو وہ چیز جو مانگی جا رہی ہے وہ بھی عطا ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت اگر پیش نظر رہے تو پھر ہماری ہر دعا قبول ہے انشاءاللہ۔ اور دعا کی رٹ لگایا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے پرچے بھیجے ہیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللهم انا نستعينك ونستغفرك، اللهم انا نستعينك ونستغفرك، اللهم انا نستعينك ونستغفرك، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا